زندگی کے وسائل سے مایوسی کے بعد ہر انسان کی نظر ایک ایسی غیبی مدد کی طرف جاتی ہے جو اس کی مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ بنے، اور وہ غیبی مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہ شخص مسلسل رو رہا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آنسوؤں سے اس کا رومال بھیگ گیا تھا، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ گویا ہوا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اور میں نے یقینی توجہ، دھیان اور اعتماد اور یکسوئی سے اس کو پڑھا، اور پھر خود ہی کہنے لگا، آخر فائدہ کیوں نہ ہوتا؟ وظیفہ اور دعا بھی تو وہی ہے جو مسنون ہے، اور سنت میں برکت ہے۔ کہنے لگا، مشکلات نے گھیر لیا تھا، قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دب گیا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ میرے دروازے پر قرض خواہ نہ آتے ہوں۔ ایک طرف قرض کا مطالبہ اور دوسری طرف تمام روزگار برباد ہو چکا تھا۔ جوں جوں روزگار کے لیے میں اسباب اختیار کرتا تھا، تمام اسباب خاک ہو جاتے۔ میری اولاد نے میرا ہاتھ بٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہر طرف سے رکاوٹ اور ناکامی میرا مقدر بن چکی تھی۔ بعض اوقات سوچتا کہ اگر خودکشی جائز ہوتی تو وہ کر لیتا۔ زندگی سے مایوسی کی یہ حالت تھی کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حالات یہ تھے کہ ایک لباس کو کئی دن تک پہنے رکھتا تھا، کوئی خوشی نظر نہ آتی تھی۔ زندگی میں اندھیرا، غم، کڑن، درد میرا مقدر بن چکا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تعویذ کرنے والوں، دم کرنے والوں سے ملاقات کروائی۔ کئی لوگوں سے میں خود بھی ملا، لیکن سوائے پیسوں کے ضیاع کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر میں نے یہ وظیفہ آپ کی ہدایت کے مطابق پڑھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے اور میرے حالات سنور جائیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تاکید سے یہ وظیفہ پڑھنے کی تلقین کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا چائے کا کاروبار کیا۔ حالانکہ اب تک بے شمار کاروبار کر چکا تھا، لیکن سب سونا مٹی ہوتا رہا۔ بس اللہ نے اس دعا کی برکت سے میرے لیے برکت کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے چائے کے کاروبار کو برکت دی اور اب میں خوشحال ہوں۔ یہ باتیں کہہ کے وہ پھر رونے لگا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اور دل میں یہ خیال کر رہا تھا، یقیناً یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میرے دوست محسن فند سلیمانی صاحب نے اپنے والد مرحوم کے والد سے ایک واقعہ سنا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب آسٹریلیا چوک پر آسٹریلیا بلڈنگ کے ساتھ نہایت غریب جھاپڑی والا کچھ پھل لگا کر شام کو چند روپوں کا آٹا لے کر گھر جاتا، اور اسی قسم پسری میں اس کے شب و روز بسر ہو رہے تھے۔ فرمانے لگے، میرے والد صاحب کے آگے وہ شخص اپنی مفلسی کا رونا رو رہا تھا۔ والد صاحب مرحوم نے یہی دعا جو میں آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں پڑھنے کو بتائی، اور ہم چل دیے۔ چند سالوں کے بعد ایک دفعہ پھر میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ اسٹیشن سے شہر کی طرف جا رہا تھا تو وہی شخص نامعلوم اس نے کہیں سے دیکھ لیا تھا، نہایت مسرور سرشار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے نے مجھے بہت ہی زیادہ برکت دی ہے۔ جھاپڑی سے میں نے ٹھیلا لگایا، اللہ تعالیٰ نے اور برکت دی۔ ایک چھوٹی سی دکان یہاں بک رہی تھی، کوشش کر کے وہ لے لی۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں قریب ہی ایک چلتا ہوا مشہور ہوٹل فروخت ہو رہا تھا۔
میں نے وہ ہوٹل خرید لیا، اور اب یہ عالم ہے، ہوٹل کی صفائی کرتے ہوئے بھی 10 سے 20 آدمی باہر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے ہوٹل لے گیا اور کھانے کا اصرار کیا۔ کھانا تو ہم نہ کھا سکے، اس کا کچھ اکرام قبول کر لیا۔ وہ خوشی خوشی دعائیں دے رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد محترم کو کہاں بٹھائے۔ دوران گفتگو ایک صاحب بتانے لگے، اس دعا کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے اس دعا کی اجازت دی تھی۔ جب سے میں نے یہ دعا شروع کی ہے، مجھے روزگار کی اور معاشی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں مطمئن ہوں، اب تک بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جس نے بھی پڑھا ہے دعائیں دیتا ہے۔ قارئین کرام، یہ چند واقعات صرف اس دعا کی اہمیت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ تو مسنون دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کسی کسوٹی اور تجزیے کی ضرورت نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو جب شروع کریں، اہتمام سے، مکمل یقین سے، دھیان سے، دل کی 100% گہرائیوں اور اعتماد سے پڑھیں۔ جتنا یقین کامل ہوگا، اتنے اثرات کامل ہوں گے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 313 بار، بعد نماز فجر اور عشاء کے نہایت خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 بار نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 1 بار تو آپ ضرور ہی پڑھ لیں، اور اگر تعداد بڑھانا چاہیں تو 786 صبح و شام پڑھ لیں، یعنی 313 بار نارمل تعداد ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ تعداد، اس سے زیادہ کی تعداد کو میں پڑھ سکتا ہوں، تو اس تعداد کو بڑھا کر 786 بار کر لیں، کیونکہ جتنا زیادہ گڑ ہوگا اتنا زیادہ میٹھا اور اتنا ہی زیادہ پر اثر ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے بھی اس دعا کو نہایت اور نہایت کثرت سے کم از کم صرف 90 دن ضرور پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ نفع ہوگا، اور اگر اس کو زندگی بھر کا معمول بنا لیں گے تو بات ہی کیا ہے۔ دعا مبارک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ الہی، حرام مال سے بچا کر بذریعہ اپنے حلال مال کے میری کفالت کر، اور یہ سبب اپنے فضل کے مجھے اپنے غیر سے بے پرواہ کر دے۔ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ غور فرمائیے گا اور اپنی زندگیوں میں بھی جھانکیے گا کہ آپ بھی یہ غلطی تو نہیں کر رہے، اور اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو خدا را ان غلطیوں کو چھوڑ دیں، تاکہ آپ کی بھی دعائیں جلد سے جلد قبول ہوں۔ فرماتے ہیں، تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ہی نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب ہی نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے، خوش و کارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، یعنی عزیز و قارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان بھی نہیں کرتے، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک بھی نہیں کرتے، بھلا ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ غور کریں، یا اگر یہ عادات آپ میں بھی موجود ہیں تو ان عادات کو جلد سے جلد چھوڑ دیں، تاکہ
وظائف جو آپ کر رہے ہیں وہ پر اثر ہوں اور آپ کو جلدی ان کی تاثیر ملے۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں سے شرمندگی ہے، ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے جو انجانے میں ہوئے، سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور قرآن پاک کے صدقے معاف کر دے۔ اے اللہ، آج ہی معاف کر دے۔ اے اللہ، ابھی ہی معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں نجات عطا فرما، تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ، ہمیں رحمت کے دامن میں چھپا لے، تیری عبادت میں جو ہم نے بہت قصور کیے ہیں سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہماری معافی کو قبول کر لے۔ اے اللہ، ہماری معافی کو قبول کر لے۔ اے اللہ، جن و انس کے فتنوں سے بچا اور ہماری زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی، علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، گمراہوں کو راہ پہ لے آ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں نیک بنا دے اور دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ، اے اللہ ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ، اے اللہ ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ موت عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ موت عطا فرما، ہمیں شہادت والی موت عطا فرما۔ ہمیں نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیج۔ اے اللہ، ہماری موت کو رحمت بنا کر بھیج، نہ کہ زحمت۔ ہماری موت کی منزلیں آسان فرما، ہماری قبر کی منزلیں آسان کر دے۔ اے اللہ، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اے اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ، اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد اور بغض و کینہ دور کر دے۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنوں سے اور موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے اور قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تجارت و رزق حلال میں برکت عطا کر۔ اے اللہ، جو سن رہا ہے اسے نقصان اور خسارے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو سن رہا ہے، اے اللہ جو آمین کہہ رہا ہے اسے حلال اور پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ، جو آمین کہہ رہا ہے اس سے بے روزگاری کو دور کر دے۔ اے اللہ، چھوٹے بڑوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی نصیب فرما، نیک ازواج نصیب فرما، قسمت والے بنا دے، نصیب وارے کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر اور ہمیں تنگ دستی سے بچا۔ اے مسلمانوں کے رب، اے زمین و آسمان کے رب، ہم جو بھی سفر کریں اس میں خیر فرما۔ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما، حضرت محمد جیسے اعمال نصیب فرما اور پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت عطا فرما۔ اے اللہ، حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک قبول کر دے، حاضری کی توفیق وسائل اور صحت عطا فرما۔ یا اللہ، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا وہ تمام نعمتیں ہمیں بھی عطا کر دے۔ اے اللہ، ابھی عطا کر دے۔ اے اللہ، جو آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں
ان کو بھی عطا کر دے، اے اللہ سب کو عطا کر دے، آمین۔ اے اللہ سب والدین کو بچوں کی طرف سے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا چین عطا فرما، ان کی طرف سے غم اور آزمائشیں دور کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی پریشانیوں اور آفات سے جو پناہ مانگی تھی، اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھوں، غموں اور مصیبتوں کو مٹا کر خوشیوں، راحتیں اور چین کو لکھ دے۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے آزمائشوں سے بچا، اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما، اور ہمارے جائز نیک دعائیں قبول فرما، آمین 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 ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔